بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں زینب نور لائف ہسٹری چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری دی ہوئی معلومات آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کے علم میں ضرور اضافہ کرے گی۔ خواتین و حضرات، آج آپ کو میں بتاؤں گی مہروں کی تاریخ کے بارے میں کہ وہ کس طرح بنائی جاتی تھی تاریخ میں مہریں، اور ان پر کیا ثبت کیا جاتا تھا، کیا ان پر لکھا جاتا تھا۔ عموماً مہریں صابن پتھر کو تراش کر بنائی جاتی تھی۔ بعض اوقات صابن پتھر کو پیس کر صفوف کو گوندھ کر مہریں بنائی جاتی تھی جنہیں بعد میں پکا لیا جاتا تھا۔ بعض مہریں تانبے اور کانسی کی بھی ہیں۔ عموماً یہ مربع شکل کی ہوتی تھی اور 1.25 انچ سے 1.25 انچ لمبی اور اتنی ہی چوڑی ہوتی ہیں۔ موہنجو داڑو سے 1200 سے زائد مہریں ملی ہیں۔ اوس درجے کی مہریں اتنی شاندار ہیں کہ دستکاری کا شاہکار معلوم ہوتی ہیں۔ عموماً ان کی پشت پر ابھار ہوتا تھا جس میں دھاگا ڈالنے کا سوراخ ہوتا تھا، مگر بعض مہروں میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ خواتین و حضرات، اکا دکا مہریں گول اور مٹکے سے ملتی جلتی تھیں۔ مہروں کو تیار کرنے کے بعد الکلی میں ڈبویا جاتا تھا اور پھر اسے آگ میں پکایا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی سطح نہایت سفید، ملائم اور چمکدار بن جاتی تھی۔ عموماً مہروں پر جانوروں کی حقیقت پسندانہ شکلیں ہیں، کہیں کہیں دیو ملائی شکلیں ہیں، مثلاً ایک سنگا یعنی ایک ایسا گھوڑا جس کے ماتھے پر سینگ ہے۔ خواتین و حضرات، ان مہروں پر اصلی جانوروں اور دیو ملائی جانوروں کی تصویروں کے علاوہ تحریریں بھی ہیں اور تصویریں علامتی بھی۔ سب چیزیں الگ الگ مہروں پر بھی ہیں اور مہروں پر ان میں کسی بھی 2 یا 3 چیزوں کا امتزاج بھی ہے۔ بعض مہروں پر انسانی شکلیں ہیں۔ دیو ملائی جانوروں میں سے جس جانور کی تصویر کثرت سے بنائی گئی ہے وہ ایک سنگا ہے۔ اس کا بدن بیل کا، دم اور چہرہ گھوڑے کا اور ماتھے پر ایک سینگ ہے۔ یونانی دیو مالا ایک سنگے یونیکارن کا ذکر ملتا ہے۔ بھارت کے آثار قدیمہ میں ایک سنگے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا اسے خاص واطی سنگھ کا عنصر سمجھنا چاہیے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے جہاں کہیں بھی اس کی تصویر بنائی گئی ہے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ایک برتن بنایا گیا ہے، ایک سلاخ پر ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، پیالے کے مرکز سے ایک سلاخ پر اوپر اٹھی ہوئی ہے اور اس اوپر پیالے کے قطر کا ہی سائبان بنایا گیا ہے، جیسے کہ ٹیبل لیمپ کا شیشہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حقے کی نلکی پر چنگ دھری ہو اور اس کے اوپر ڈھکن قدرے اوپر ہے۔ اس کی توضیحات مختلف کی گئی ہیں، مگر اغلب یہی ہے کہ یہ آتش دان ہے جس پر کوئی مذہبی چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، اور ایک سنگا بھی مذہبی اقلیت کا نشان ہے۔ یہ کسی قبیلے کا ٹوٹم یا طاقت و اقتدار کا دیوتا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور مہر پر اسے کہیں جلوس میں لے جایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مقبول مگر عام تصویر بیل کی ہے۔ چھوٹے سینگوں والا بیل جس کے آگے کھرلی رکھی ہوئی ہے، بڑے سینگوں والا بیل بھی عام ہی ہے جس کی گردن پر گوشت کی چادر سی لٹکی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گائے اور بھینس کی شکلیں بھی کافی ملتی جلتی ہیں۔ ایک سینگ والے گینڈے کی کچھ تصویریں بھی ملتی ہیں۔ یہ جانور اس زمانے میں یہاں موجود تھا۔ اس کے آگے بھی کھرلی نظر آتی ہے۔ شیر، خاص کر لکیردار شیر، ان مہروں میں نظر آتا ہے۔ یہ بھی وادی سندھ کے جنگلوں میں ہوتا تھا۔ ایک مہر پر ایک آدمی درخت پر بیٹھا ہے، نیچے شیر کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک آدھ مہر پر ہاتھی بھی بنایا گیا ہے۔ گھڑیال کی شکل کئی مہروں پر نظر آتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مہر پر 3 سینگوں والا ایک سنگا ہے، سر ہرن کے ہیں اور بدن ایک سنگے کا۔ ایک مہر پر 6 مختلف جانوروں کے سر ہیں جن میں ایک سنگا، سانٹ، مرغ، ہرن کی ایک قسم اور شیر نظر آ رہے ہیں۔ باقی حصہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کسی مہر پر 3 سر ہیں، کسی پر 2۔ ایک مہر پر پیپل کے درخت میں سے ایک سنگے کے دوسرا اگ رہا ہے۔ بعض مہروں میں انسان جانوروں پر یا بلاؤں سے لڑ رہا ہے یا جانوروں کی خدمت میں ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی بھینس پر بالے سے وار کر رہا ہے۔ 2 مہروں پر 3 سروں والا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے بازو کندھوں تک چوڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان مہروں کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ سب کی سب دستخطی مہروں کی حیثیت رکھتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ عہدہ یا اتھارٹی کے اظہار سے تعلق رکھتی ہیں، یا افسروں کی سرکاری مہریں، ٹھپے یا چاک ہیں۔ قدیم مشرق میں اس قسم کی سرکاری مہروں کا استعمال تمام ممالک میں عام تھا۔ سمیری تہذیب میں سلنڈر نما مہریں تھی، جبکہ یہاں صرف چکور ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان علاقوں میں تہذیبی یا سیاسی علیحدگی تھی۔ تجارتی سامان کی حفاظت کے لیے یہ مہریں گھٹڑیوں یا بوریوں پر ثبت کی جاتی تھی، اور اپنے وقت میں اس مہر ثبت کرنا بھی دنیاوی سے زیادہ مذہبی عمل تھا۔
خواتین و حضرات، مہروں پر پیتل کے پتے مذہبی اہمیت کے ساتھ بنائے جاتے تھے۔ مہروں کی اہمیت مذہبی تھی اور یہ عملی تجارت کو کنٹرول کرتی تھی۔ یہ بطور تحریم سامان تجارت کی بند گٹھڑیوں پر لگائی جاتی تھی۔ ہر سامان کسی مندر کی ملکیت ہوتا تھا یا اس کی امان میں ہوتا تھا، اور مندر کی مہر لگنے سے دیوتا کی روحانی قوت اس سامان کی حفاظت کرتی تھی۔ اگر کوئی تاجر مندر سے الگ اپنی جائیداد بنا لیتا تو وہ بھی اپنی مہر بنواتا تھا، یقیناً اسے خود بھی کوئی مذہبی رتبہ حاصل ہو جاتا ہوگا۔ اس طرح ہر تاجر یا تاجر خاندان کی ایک مہر ہوتی ہوگی، بلکہ ہر اہم شخص اور خاندان کے پاس بھی ایک مہر ہوتی ہوگی۔ یہ اس کی ملکیت کی دستاویزی ثبوت بھی ہوتا تھا، اور اس کے آزاد شہری ہونے کا غلاموں اور شودروں کے پاس کوئی مہر نہیں ہوتی ہوگی۔ خواتین و حضرات، اگرچہ انہیں تخلیق تو وہی کرتے تھے، ہڑپا میں نسبتاً زیادہ قدیم کے زمانے کی انتہائی ننھی منی مہریں بھی ملی ہیں، جن کی لمبائی 1.07 تا 1.36 انچ ہے، چوڑائی 1.02 تا 1.06، موٹائی 1.05 تا 1.13 انچ ہے۔ خواتین و حضرات، ان پر جانوروں کی تصویریں ہیں یا نشانات ہیں، یا پھر مچھلی یا مگرمچھ وغیرہ نظر آتے ہیں، ان میں سوراخ بھی نہیں ہے۔ پتھروں کی مہروں کی طرح تانبے کی ٹکیاں بھی ملی ہیں، ان میں ایک طرف عبارت ہے اور دوسری طرف جانوروں کی تصویریں، جن میں بیل، ایک سنگا، ہاتھی، شیر، رینوسارس، خرگوش اور طرح طرح کی بلائیں بنائی گئی ہیں۔ بعض اساطیری جانور بھی ہیں، مثلا بیل اور ہاتھی کا مجموعہ یا بیل اور آدمی کا مجموعہ۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ جندر تعویذ تھے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی تھوڑی سی معلومات مہروں کے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری دی ہوئی معلومات آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ ضرور اضافہ کرے گی۔ تو خواتین و حضرات، میری ویڈیو کو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ 2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living NBC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn